بخیر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے دو بڑے امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک تو ہماری اکانومی سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا ہمارے پاکستان کے قانون اور کانسٹیٹیوشن یعنی آئین سے جڑا ہوا ہے. ایک میں یہ ہے کہ جو ممبر نیشنل اسمبلی یعنی ایم این ایز ہے ان کو مالی بحران یعنی ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن کے باوجود کہ ہم دنیا بھر میں پیسہ مانگتے پھر رہے ہیں لیکن ان کو 20 بلین روپیز جاری کرنے کا جو ہے عندیہ دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ان کو یہ ریلیز کیے جائیں. کیوں کیسے یہ آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم خبر, عمران خان بشرا بی بی سمیت پی ٹی آئی کے 600 سے زائد رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیے گئے اور اس کے اوپر جو ایکشن یعنی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے اپنے سسٹم میں اس کو اپڈیٹ کر لیا ہے. کیا ہوا ہے کیا نہیں اس حوالے سے بات کریں گے, ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا, بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بات ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ پاکستان کی فائنینشیل کرائسس کہ بہت برا حال ہے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. روز بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دو, کوئی نیا ٹیکس لگا دو. لیکن ان سارے قصے کے دوران ہی کیا ہو رہا ہے؟ مالی بحران اور ترقیاتی اخراجات میں کٹوتیوں کے باوجود موجودہ مالی سال کے اختتام سے چند ہفتے قبل سیاسی منصوبوں کے لیے ثوابدیدی فنڈز کی کوئی کمی نظر نہیں آتی اور حکومت نے اراکین پارلیمنٹ کے اسکیموں کے لیے مزید 20 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد جاری کیے گئے مجموعی فنڈ جو ہے وہ ہو گئے 111 ارب 111 بلین روپیز یہ ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق جو کیبنٹ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی یعنی ای سی سی ہے, اکنامک جو کوارڈینیشن کمیٹی جس کو کہا جاتا ہے, اس کی صدارت کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے مسلح افواج کے لیے اضافی فنڈز میں 4 ارب روپے اور قومی حفاظتی ٹیکوں کے لیے 10 ارب 75 کروڑ کی منظوری دی. اس کے علاوہ اجلاس میں پنجاب میں موجود 2 فرٹیلائزرز پلانٹس کو گیس کی فراہمی جاری رکھنے کی بھی منظوری دی گئی. اچھا, ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاور پلانٹس کون سے پاور پلانٹس کو ویسے تو آپ نے ایک جسے کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر جتنا آپ ظلم کر سکتے ہیں یا ان کو جتنا دبا سکتے ہیں, سپریس کر سکتے ہیں, وہ آپ کر رہے ہیں. لیکن ان فرٹیلائزرز کیونکہ وہ کن کے ہیں, اس پہ گیس کی جو روانی ہے یا ان کو پروڈکشن کے لیے گیس پرووائڈ کرنا ہے وہ ہر صورت جاری رہے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فرٹیلائزر سیکٹر کو گیس نہ دیں, اگر دینا ہے تو سب کو دیں یا ورنہ پھر کسی کو نہ دیں. کہ 2 کو دے رہے ہیں 4 کو نہیں دے رہے, 4 کو دے رہے ہیں 6 کو نہیں دے رہے, یعنی یہ ڈرامہ سمجھ نہیں آتا. اچھا, فوج کے لیے آئی ڈونٹ نو کہ ان کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے, ہر سال ان کو ملتا ہے. لاسٹ ایئر بھی ان کو ملا تھا اور نیا بجٹ ابھی جب آئے گا تو دوبارہ اس میں یقیناً 110% آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا. پھر 4 ارب روپے کی فنڈنگ کہ ایک طرف تو ہم رونا رو رہے ہیں, ساری جسے کہتے ہیں کہ ننگے کڑے ہیں پوری دنیا میں, کبھی سعودی عرب کی منتیں, کبھی دبئی کی منتیں, کبھی بیجنگ کی منتیں, کبھی آئی ایم ایف کی منتیں. اس کے باوجود ہمیں جو ہے اس طرح کے فنڈز جاری کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ یا تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم عوام سے آپ کہتے ہیں جی یہ کریں وہ کریں, یہ والے اقدامات کریں, یہ والے کریں, بالکل صحیح ہے. لیکن خود آپ, جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, کیا خود آپ اس میں سے کسی ایک چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ نہیں. آپ کو اپنا ووٹ بینک چاہیے, آپ کو اپنی واہ واہ چاہیے, وہ ساری چیزیں آپ نے جاری رکھی ہوئی. آپ کو 1 پیج چاہیے. عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے یار مطلب مذاق بنایا ہوا ہے ملک کا, اور اوپر سے کہتے ہیں جی فلاں نے تو ایسا بگاڑ دیا. تو یار ہر کوئی اپنے حصے کا بگاڑ رہا ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے, اور وہ اپنے کام کے لیے, اپنے فائدے کے لیے اس پاورز کو استعمال کر رہا ہے.
اور جتنا فائدہ وہ اس سے اٹھا سکتا ہے یا اٹھا سکتی ہیں وہ اٹھاتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ بہت اچھے ہیں اور یہ بہت برے ہیں تو یہ پھر غلط ہوگا. عمران خان صاحب کو آپ گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے سارا کچھ بگاڑا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو وہی چیزیں کر رہے ہیں جس کو آپ برا کہتے تھے کل. اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک بہت زیادہ بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، آپ کو 20 بلین اور 4 بلین جو روپے ہیں وہ جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کاٹے کدھر سے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ یہ کٹوتیاں کہاں سے ہوئی ہے، کن کن جو جسے کہتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان فنڈز کو اکٹھا کیا گیا. کمیونیکیشن یعنی مواصلات جس کو کہتے ہیں، NHA وغیرہ جو روڈز یا موٹر ویز ہے، برا حال ہے ان کا، ان کو ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، وہ بعد میں دیکھی جائے گی. اچھا ریلوے، روز ہماری ٹرینیں جو ہے وہ پٹریوں سے اتر رہی ہیں کیونکہ سسٹم گڑبڑ ہے، پٹریاں ٹھیک نہیں ہے، ریلوے لائن صحیح نہیں ہے. اس کی منسٹری سے تقریباً 5.5 پونے 6 ارب روپے آپ نے نکالے. اچھا موسمیاتی تبدیلی، ویسے تو بڑے ہم چیختے ہیں او جی جسے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں جی، موسمیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایمرجنسی ہم نے نافذ کی ہوئی ہے. وہاں سے بھی 3.5 ارب روپے نکالے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری پریورٹیز یہ ہے ہی نہیں. روڈ اچھے ہوں ہماری پریورٹی نہیں ہے، ریلوے نیٹ ورک اچھا ہو ہماری پریورٹی نہیں ہے. اچھا اگر جو کلائمیٹ چینج ہے ہماری پریورٹیز میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر ہم یہ نہ کرتے. پلاننگ ڈویژن کے تقریباً 1 ارب روپے ان کے نکالے گئے. اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ 4 جگہوں سے اگر یہ فنڈز نکالے گئے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے. صاحب لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یار کوئی نہیں، یار روڈ خراب بھی ہو گیا تو کون سا یہ مطلب پاکستانی عادی ہے، بلوچستان مطلب میجورٹی جگہ پہ آپ کو کوئی سڑک ملتی کوئی نہیں ہے. اس طرح خیبر پختونخوا کے ساؤدرن ڈسٹرکٹ میں جائے وہاں یہ حال ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے یار اگر روڈ تھوڑی سی خراب بھی ہو گئی، سو وٹ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی یہ وہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کلائمیٹ چینج ہم بہت چیخیں مارتے ہیں لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس اس کی امپورٹنس ہے. ریلوے ٹریک سے روز نہیں دوسرے تیسرے دن کبھی شالیمار اتر رہی ہے تو کبھی تیزگام اتر رہی ہے تو کبھی بزنس گرین لائن اتر رہی ہے. لیکن ہم نے یار سو وٹ کیا ہو گیا، کچھ لوگ مر جائیں گے، 25 کروڑ 26 کروڑ کی پاپولیشن رہتی ہے، سو وٹ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے یہ کرنا ہے کہ پچھلے والے کو گالی دو اور اپنے آپ کو مہان کہو. آپ گنگا نہائے ہوئے ہیں، باقی والے سب گنہگار ہیں، سب جو ہے وہ گندے مندے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. یہ چیز چل رہی ہے. پھر جو ون پیج کیا جاتا تھا، عمران خان صاحب سب سے زیادہ تذکرہ اس چیز کا کرتے تھے. ابھی والوں نے، میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. آئی سیلوٹ یو سر، شہباز شریف صاحب اور آپ کے جو باقی کارندے ہیں. انہوں نے کہا سرکار آپ زمین پہ پاؤں کیوں رکھتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ نیچے رکھیں گے، اس میں آپ پاؤں رکھیں گے. ایسا ون پیج قائم ہوا ہے ماشاءاللہ سے. نظر بد سے میں کہتا ہوں دعا ہے میری کہ بچا رہے یہ ون پیج جو کہانی ہے. اچھا کہتے جی پارٹی پہ پابندی لگا دیں، جی پارٹی پہ پابندی لگانی ہے. ابے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی سے بہت ساری چیزوں پہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں، میں کریٹک بھی ہوں عمران خان صاحب ان کی پالیسیز کا، لیکن میں اس چیز کو کبھی فیور نہیں کرتا اور نہ کروں گا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر آپ بین لگا دو. نو اینڈ نیور. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کہ یہ آج عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کی اپنی حرام توپیاں زیادہ ہیں، اس میں یہ کہوں گا I'm sorry to say to use this word، لیکن پھر بھی آپ یہ کس قانون اور آئین کے تھے. لیکن سوری یار میں کیا قانون اور آئین کر رہا ہوں، I'm really sorry، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آئین اور قانون تو مہذب معاشروں میں، سیولائز سوسائٹیز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. ہم خواہ مخواہ کی اس کی بات کیوں کریں، یا ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیموکریسیز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. ہم خواہ مخواہ کی قانون اور آئین، قانون یہاں پہ اس کا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، اس کو جس طریقے سے یوز کرنا چاہتا ہے، موم کی گڑیا ہے، استعمال ہو جائے گا. ایک عام پاکستانی کو جہاں سے مرضی ڈنڈا دے دو چلے گا، سب چلتا ہے بھائی، یہ دندہ ہے. یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی نہیں سیکھ رہا.
کوئی بھی نہیں سیکھ رہا. سب لگے ہوئے ہیں کہ آج عمران خان کو دیوار سے لگا دیا گیا. میں کہتا ہوں عمران خان کی بہت ساری غلطیاں، بے شمار قسم کی، بہت، اور سب سے بڑی غلطی کہ وہ یہی کہتے رہے، ان کا خیال، سوچ، فکر یہی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پہلے بھی لائی تھی اور یہی اسٹیبلشمنٹ اب دوبارہ لائے، لیکن وہ نہیں لائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر تھوڑے سے بھی ڈیموکریٹک ہوتے اور یا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ان کا، تو شاید یہ دن جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم نہ دیکھتے، یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں شاید یہ نہ ہوتی. ان لوگوں نے، جن لوگوں نے 1990 سے اپنی کوششیں سٹارٹ کی، جس میں بے نظیر شہید کا نام آتا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا نام آتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا نام آتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آتا ہے، ولی خان بابا کا نام آتا ہے، اس کے بعد اسفندیار ولی خان صاحب کا نام آتا ہے، اس کے بعد ہمارے جو اختر جان مینگل صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور یہ سارے لوگ، ان سارے لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی کوشش کی. عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی آئی تھی. میں کہتا ہوں افسوس کہ وہ کچھ لوگوں کی نہ سنتے اور اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی کوپڑی کا استعمال کرتے. صرف لائنیں لگانے سے نا دماغ نہیں بنتا، بلکہ بنتا نہیں، خراب ہوتا ہے. تو خان صاحب اگر آپ تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہوتے اور سوچتے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو پلیئر رہا ہوں، تو میں تو فلاں رہا ہوں، تو میں تو ویسٹ میں رہا ہوں، تو میں تو ویسٹ کو جانتا ہوں، تو میں ویسٹ ایسٹ کو جانتا ہوں، آپ کچھ نہیں جانتے، ورنہ آپ یہ نہ کرتے، آپ کسی اور کے کندھے پہ بندوق لگا کر نہ چلاتے. دوسری بات، اپنے بچوں کو وہاں بٹھایا ہوا ہے لیکن دوسرے کے بچوں کو کہتے ہیں یار غلامی کی زنجیریں توڑو اور آؤ جی لڑو، مر جاؤ، مرنا بہتر ہے. خان صاحب آپ اپنی زندگی کے ساتھ یہ کر سکتے؟ کیوں کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ختم کر دو عمران خان نیازی صاحب کے لیے؟ میں کہتا ہوں جو کچھ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ. بالکل سپورٹ نہیں کرتا. کیوں کرے کوئی ینگ جو 20-22 سال کا لڑکا ہے، وہ جا کے انجینئر بنے، بہت اچھا ڈاکٹر بنے، بہت اچھا ریسرچر بنے، کسی جسے کہتے ہیں نا سوسائٹی، ملک اور قوم اور دنیا کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے اوپر کیوں زور نہیں دیتے؟ ہم یہ کیوں کہتے کہ یار ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کیوں آپ کو؟ کیونکہ اپنی کرسی بہت زیادہ عزیز ہے، اسی لیے. ملک کا بیڑا غرق تھا، اب مزید ہو گیا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے، یا میری طرح اور بھی سادے لوگ ہوں گے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا ہولڈ کم ہو جائے گا، ہولڈ کم نہیں ہوا، ان کا ہولڈ بڑھا دیا گیا. لوگوں کو ٹکا ٹک کر کے رگڑا دیا جا رہا ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے، سویلینز لوگوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ ان جن لوگوں نے غلط کیا ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. جو کسی بیچارے ایک روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی جو اپنے کسی کام سے جا رہا، اس کی گاڑیاں توڑی، جلائی، سرکار کی املاک کو جلایا، توڑا، میرے خیال میں اس کے فیور کو کوئی میں فیور نہیں کرتا. آپ بالکل احتجاج کریں سر، آپ روڈ پہ آئیں، روڈ بلاک کر دیں، لیکن یہ والی جو کہانی ہے یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن یہ چیز بھی غلط ہے کہ حکومت، ہماری عدالتیں دڑا دڑ اختیارات دے رہی، آؤ جی لے جاؤ، بھیڑ بکریوں کی منڈی ہے، لے جاؤ، آپ نے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرو. یہ ہمارے ملک کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، اس کو مزید بگاڑا جا رہا اور بگاڑا جائے گا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس سے اچائی نکلنے کی کوئی خاص امید اگر کسی کو ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ جسے کہتے ہیں بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے. خیر، دوسرا ٹاپک ہے جی 600 لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ان کا نام ECL ایگزسٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے کہ یہ نو فلائی لسٹ بھی کہتے ہیں اس کو، کہ یہ فلائی نہ کر سکے. میں کہتا ہوں یار بات یہ ہے کہ نہیں بھاگنا چاہیے پولیٹیکل لوگوں کو. بالکل میرا پہلا، اگر کوئی پولیٹکس کرتا ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، عام سا جرنلسٹ ہوں پاکستان کا، اور بہت ساری چیزیں دیکھی تھوڑے سے عرصے میں. یقین کرے بہت سارے لوگوں نے کہا یار ادھر سے بھاگو، دبئی بھاگ جاؤ، امریکہ بھاگ جاؤ، یورپ بھاگ جاؤ، آسٹریلیا بھاگ جاؤ، نکلو یہاں سے، کینیڈا چلے جاؤ. میں نے کہا یار نہیں، کوشش تو کرنی ہے، اپنا کام تو کرنا ہے، اور ادھر پاکستان سے بیٹھ کے کرنا ہے. حالانکہ آسان نہیں ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سر آپ نے نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا، آپ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں کو آپ کہتے ہیں زبردستی آپ نے ڈنڈا دیا ہوا، آپ ان کو کہیں کہ چھوڑو عمران خان صاحب کو.
میں کہتا ہوں کہ میں عمران خان کا جتنا میں کرٹیسزم کرتا آ رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا آئندہ بھی کروں گا، ان کی پالیسی سے مجھے اختلاف ہے، ان کی پالیسی سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ والی چیزیں جو ایک ڈکٹیٹرشپ مائنڈ سیٹ ہے، میرے خیال میں یہ ہمارے پاکستان کو مزید ایک ایسے لیول پہ خدا نخواستہ لے کے جائے گا کہ شاید وہاں سے پھر ہماری واپسی کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ 1990 نہیں ہے سر، کیا آپ کہیں گے کہ لوگوں کو سزائیں ہوں گی اور اس کی کوئی خبر نہیں آئے گی؟ پاکستانی جو چینلز ہیں، آپ ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے نا، آپ ان کو بند کر دیں گے، کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیونکہ پاکستان میں ہے، لیکن وہ خبر وائس آف امریکہ کر لے گا، وہ خبر جو ہے وہ بی بی سی کر لے گا، وہ خبر ٹی آر ٹی کر لے گا، وہ خبر الجزیرہ کر لے گا، وہ خبر آپ کا ڈی ڈبلیو کر لے گا، وہ خبر آپ کا سی این این کر لے گا، وہ آپ کا جو واشنگٹن پوسٹ ہے وہ کر لے گا، وہ گارڈین کر لے گا، وہ کوئی اور ایکس وائی زیڈ کر لے گا، اے بی سی نیوز کر لے گا، وہ خبر آئے گی، وہ آر ٹی کر لے گا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں چپ جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ غلط چیزوں کو نہ سپورٹ میں کرتا ہوں، لیکن جو غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی کو کیا بنا رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی بولے گا تو اس کو آپ الٹا لٹکا دو گے، آپ اس کو پھانسی چڑھا دو گے، آپ کہو گے کہ بھائی کیونکہ ہمیں یہ آپ کی بولی نہیں پسند اسی لیے ہم چلو جی آگے بڑھو۔ عمران ریاض خان صاحب ٹی وی شو کرتے رہے بہت عرصے سے، اپنے یوٹیوب پہ بھی آتے تھے، اچھا جی وہ غائب ہیں۔ میں کہتا ہوں میں آج صبح کی کل دن کو میری کس سے بات ہو رہی تھی، میں کہ یار ان کے باتوں سے مجھے اختلاف تھا، لیکن اس بات سے میں ایگری نہیں ہوں کہ یار آپ ان کو غائب کر دیں، فورس ابڈکشن کر دیں، نو، قطعاً نہیں۔ صدیق جان ہمارے پریس کلب میں کبھی کبھار ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتی ہے، وہ پارٹی کا ورکر بنا ہوا ہے، وہ غلط ہے ایز اے جرنلسٹ، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، میں اس سے ایگری نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اٹھا کے گردن سے پکڑ کے اور آپ اس کو لاک اپ میں بند کر دیں اور اس کو بغیر کسی ریزن کے، تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ان کے جو نیریٹو ہے اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے ہے اور مجھے رہے گا، لیکن میں اس سے ایگری نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو غیر قانونی غائب کرتے ہیں اور ان کو عدالت بار بار بلاتی ہے، آپ کو کہتی ہے اور آپ اس کو پیش نہیں کرتے۔ آئی ایم سوری، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور جن معاشروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ معاشرے اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ بڑے فلارش کرتے ہیں اور وہ بہت آگے بڑھتے ہیں تو کبھی نہیں بڑھتے، نہ وہ بڑھ سکتے ہیں اور نہ وہ بڑھیں گے، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ بات ہو رہی ہے جی 600 لوگوں کو آپ نے نو فلائی لسٹ کے اندر ڈال دیا، جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی اگر وہ کسی چیز میں ملوث نہیں ہے تو فار گاڈ سیک یہ اختیارات کا غلط استعمال شہباز شریف صاحب خدا کا واسطہ ہے کہ چھوڑ دیں۔ کل آپ رو رہے تھے، آج یہ رو رہے ہیں اور کل پھر آپ لوگ روئیں گے، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہو یا پی ایم ایل این کے لوگ ہوں۔ آپ لوگ تو سلجھے ہوئے سمجھے ہوئے بہت سیزنل پولیٹیشنز ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے آپ کو، آپ لوگوں نے سب دیکھا ہے، آپ لوگوں نے جنرل ضیاء کو، خیر پی ایم ایل این نے تو نہیں جنرل ضیاء کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تو دیکھی ہے۔ آپ نے بے نظیر شہید کا جسے کہتے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی اٹھائی، آپ نے ان کی جنازے کو کندھا دیا ہے، تو دیکھا ہوا نا بھٹو صاحب کی اسیسینیشن جو ہوئی یا جوڈیشل مرڈر ہوا، وہ بھی دیکھا ہوا نا۔ پیپلز پارٹی تو بلکہ کوئی پاکستانی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر 1999 میں جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ یا ان کے ورکرز کے ساتھ ہوا، وہ بھی ناقابل برداشت اور ناقابل یقین تھا، لیکن آج پھر کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ عمران خان صاحب اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یقین کریں خان صاحب آپ کو صرف اپنی کرسی کی پڑی ہوئی تھی، اور افسوس مجھے اس پہ ہو رہا کہ ابھی کی کیبنٹ کو بھی یہی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی کچھ لوگ خوش ہو جائیں۔ سر وہ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ آپ جو مرضی ان کے لیے کر لینا، وہ خوش نہیں ہوتے، وہ خوش اس سے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈنڈا دے کے رکھیں، وہ آپ سے وہ کروائیں جو نہیں ہونا چاہیے، وہ تب جا کے خوش ہوتے ہیں، اور آپ سے گن کرواتے ہیں، گندے آپ ہوتے ہیں، فائدہ ان کو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 75 سال سے چل رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آج بھی ہم نے اس چیز کو نہیں پہچانا اور صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی
یقین کریں کہ نیکسٹ 75 ایئرز بھی ہماری قسمت اس سے بدتر کی طرف جا سکتی ہے، بہتر کی طرف نہیں جا سکتی، اور ہم مزید جو ہے نا رگڑ کھائیں گے، ہم مزید ذلیل ہوں گے پوری دنیا میں ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم کر رہے ہیں، اور غلط چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، غلط چیزوں کو غلط نہیں کہتے۔ جو قانون، کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق ہے، ٹھیک ہے سر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ فخر یوسفزئی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک کے لیے ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا نہیں، وہ سب کے لیے سیم ہونا چاہیے۔ وہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، وہ جنرل فیض حمید صاحب کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، وہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، وہ جو ہے راؤ انوار کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، اور وہ محسن داؤڑ اور علی وزیر کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے کچھ اور باقیوں کے لیے کچھ اور، لیکن ایسا ہی ہے کہ کسی کے لیے کچھ اور ہے، کسی کے لیے کچھ اور ہے۔ یہ سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں رہا۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ۔ آپ سے ہوگی ملاقات پھر، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔